جی ناظرین، آج ہم شہزاد بلّہ جو پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے، آج ہم ان کے گھر موجود ہیں اور ہمیں بہت افسوس ہے کہ شہزاد بلّہ صاحب کے گھر ہم تب موجود ہیں جب کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں۔ ان کی شوگر کی وجہ سے ٹانگ کاٹ دی گئی ہے اور شہزاد بلّہ صاحب نے بہت فلموں میں کام کیا اور نامور فلموں میں کام کیا انہوں نے، ہماری ملک کا احساسہ ہے۔ اور اس وقت بہت تکلیف میں ہے جب میں ان کے گھر پہنچا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھے کافی دیر ہو گئی ہے ان کے پاس بیٹھے، کافی گفتگو کی ہے، تو ابھی بھی دیکھیں آپ کہ کتنی زیادہ تکلیف میں موجود ہیں وہ، کہ برداشت نہیں کر پا رہے وہ تکلیف۔ میڈیسن ان کے پاس نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ میڈیسن نہیں ہے، کھانے پینے سے عاجز ہیں اور بہت تنگ دستی میں ان کی حالات جا رہے ہیں۔ میں آپ کو شہزاد بلّہ صاحب کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں کہ انہوں نے اتنی نامور فلموں میں کام کیا، جس میں وحشی گجر ہے اور جس میں مولا جٹ دا بدلہ ہے، وحشی جٹ ہے، تیرے عشق نچایا، میں کہ اتنی نامور فلموں میں انہوں نے کام کیا ہے۔ اور ایسے فنکار کے ساتھ جتنے مخیر حضرات ہیں، میری التماس ہے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں، پاکستان سے باہر مخیر حضرات ہیں، ان کو فوری چاہیے کہ شہزاد بلّہ صاحب کا یہ نمبر نیچے چل رہا ہے، ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ تو آئے ہم شہزاد بلّہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شہزاد صاحب، پہلے تو ہمیں بتائیں کہ آپ اپنی فلم کا جو سٹارٹنگ تھی، کیریئر تھا، وہ کہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے؟ جی میں نے جو سٹارٹنگ ہے تقریباً 30 سے 35 سال ہو گئے، جب میں ینگ ایک لڑکا تھا، اور تب تو بڑا عروج تھا انڈسٹری پر۔ تب تو کسی فلم میں ایکسٹرا کام کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے ایکسٹرا سے سٹارٹ کیا، کرتا رہا ہوں کام 15-20 سال، تو میں نے سمجھنے کہ اتنی سخت اسٹرگل میں گزارے کہ میں نے سلور اسکرین تک پہنچنا ہے۔ ایسے فائٹروں میں کام کرتا رہا، پیچھے کھڑے ہو جانا، جہاں کسی نے کھڑا کر دینا تو میں فریم میں بس نظر ہی آ جاؤں، یعنی کہ اتنا پیشن ہوتا تھا کام کرنے کا۔ لیکن وہ کیسے ہیں کہ اللہ پاک کسی کی محنت جو ہے وہ رائے گاں نہیں جانے دیتا اگر آپ سچے دل سے کی ہو۔ تو آخرکار پھر ایک وقت آیا ہے کہ پھر اچھے کریکٹر ملنا شروع ہو گئے، چھوٹے چھوٹے، پھر بڑے کریکٹر ملنا بھی شروع ہو گئے۔ پھر تقریباً 2016 یا 17 کی بات ہے، ایک فلم آئی تھی جیو سر اٹھا کے، ندیم چیمہ ڈائریکٹر تھے اس فلم کے۔ اس فلم سے مجھے اللہ نے عزت دی تھی اور پھر مجھے کام ملنا شروع ہو گیا، بڑے بڑے کریکٹر، بڑی فلموں میں پھر میں نے کام کیا۔ سید نور صاحب کے ساتھ بھی ماشاءاللہ بڑا کام کیا، اور ایک انگلش فلم تھی وہ بھی میرے کریڈٹ میں آتی ہے۔ اب انگلش فلم میں بھی آپ نے اداکاری کے اپنے جوہر دکھائے ہوئے ہیں۔ آپ یہ اسکرین پہ چل رہا ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے ویور۔ انگلش فلم میں نے مین ویلن کا کام کیا، وہ فلم تھی آبجیکشن۔ تو بڑی اللہ نے عزت دی، بس کسی کی نظر ہی لگ گئی۔ اب تو بس یہ بیماریوں اور تکلیفوں سے لڑتے ہوئے تقریباً، یہ شوگر تو مجھے 10-12 سال سے تھی، اس کے ساتھ میں لگا رہا ہوں۔ 90% یا 70% لوگوں کو شوگر ہے۔ ناظرین، آپ ابھی بھی دیکھیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے آپ تک ان کا پیغام پہنچانا ہے، اور میں یقین کریں کہ ان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی اس ٹائم۔ ناظرین آپ خود دیکھیں کہ کتنی تکلیف میں، اور مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ میں اس ٹائم انٹرویو کر رہا ہوں، کہ اتنی زیادہ تکلیف میں ہے اس ٹائم۔ اور مخیر حضرات سے میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ پلیز ان کی مدد کریں، اور گورنمنٹ سے میری التماس ہے کہ ان کے فارم وغیرہ لے کے گئی ہے، پلیز ان کی مدد فرمائیں۔ شہزاد بلّہ صاحب، معذرت، مجھے پتا ہے آپ کی بہت تکلیف ہے۔ کوئی بات نہیں، میرے نا یہ جب سے ٹانگ کٹی ہے نا، تو بیٹا تب سے مجھے بس ساتھ یہ کڈنی کا مسئلہ بھی ہو گیا ہے، یا بیٹھا نا مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو بڑے مسئلے ہیں، بڑے، اوپر سے ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں، 3 وال بھی میرے بند ہیں دل کے۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا مجھے 2-2.5 سال پہلے، یہ شوگر کی وجہ سے سارے کام ہوئے ہیں۔ پھر میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ٹانگ کٹ جائے گی، بڑا لڑا ہوں اس بیماری کے ساتھ، وہ کبھی اس پیر پہ زخم بن جانا، کبھی اس پہ بن جانا، لڑتا رہا ہوں، آخر کار کے ٹانگ کٹوا کے جان چھوٹی۔
گینگرین ہو گئی تھی، وہ ساری کالی ہوتی جا رہی تھی ٹانگ بھی. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ کاٹنی پڑے گی نہیں تو کام خراب ہو جائے گا. میں کاٹ دی انہوں نے. اب تو میں تھک گیا ہوں، جیسے کہتے ہیں ایک زندہ لاش آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. تھک گیا ہوں انٹرویو دے کے بھی. آپ لوگوں کی مہربانی، بہت میڈیا میرے پاس آئی، بہت کوشش کی انہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں آپ کا بھی کہ میں اس آس امید پر تھا کہ شاید اللہ بہت بڑا ہے. اللہ پاک کسی کو میرے لیے فرشتہ بنا کے بھیجے جو کہ میرے لیے اتنا کچھ کر دے کہ مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے. میں تھک گیا اس زندگی سے. یہ ایک کمرہ ہے، یہ چارپائی ہے، کیا ہے میرے پاس؟ کچھ نہیں ہے. میں تھک گیا ہوں. رونا نہیں آپ نے. بس میں یہ کہتا ہوں کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد بلّہ صاحب کی تکلیف دیکھتے ہوئے کہ شہزاد بلّہ صاحب اتنی تکلیف میں ہیں، اور جتنے مخیر حضرات ہیں ان سے فوراً رابطہ کریں اور ان کی مالی مدد کریں. یہ ہمارے ملک کا ستارہ ہے اور یہ بجھنے والا ہے. آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے ملیں آ کے، اور ان کے جو اکاؤنٹ نمبر نیچے چل رہے ہیں آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، اور ان کے جائز کیش اور ان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ نیچے مینشن ہے، تو پلیز آپ ان سے رابطہ کریں کیونکہ اس ٹائم تکلیف میں بہت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مجبوری کے تحت وہ بیٹھے ہیں. ایک ٹانگ نہیں ہے اور اس نے تو ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے ان کو تکلیف دی ہوئی ہے. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس میڈیسن نہیں ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر میں. میں بھی آپ کو گھر بھی دکھاؤں گا، گھر کے حالات بھی. یہ کمرہ ہے، بس ایک کمرہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہیں اور یہ کمرہ ہے بس. اور یہ میں رینٹ کا گھر ہے، تقریباً 2-3 ماہ کا رینٹ بھی بنا ہوا تھا، اس میں سے 1 ماہ کا میں نے رینٹ دیا ہے، بس پتہ نہیں کیسے. تو یہ آخرکار یہ بھی کسی دن مالک مکان کہہ دے گا جی خالی کر دیں تو کر دوں گا. تو کہاں جاؤں گا بتائیں؟ کسی دربار پہ جا کے بھیک مانگوں گا؟ اس سے بہتر ہے میں مر جانا بہتر ہے. میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ وقت نہ آ جائے مجھ پہ. میں تھک گیا ہوں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ میڈیسن کے لیے ہے. میں پراپر اپنا علاج نہیں کروا سکا. انہوں نے کہا تھا اگر آپ یہ میڈیسن نہیں لیں گے پورا پراپر جو کہا ہے نہیں کریں گے تو اب یہاں سے رکھ کے کاٹ دیں گے جو بچ گئی تھوڑی سی. تو بس تھک گیا ہوں یار. میرے میں ہمت نہیں ہے بیٹا. اور میری بس یہ ہمت کرنی ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا. بس گزارش ہے سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو، عظمیٰ بہاری صاحبہ کو، اور ملک ریاض صاحب کی صاحبزادی کو بھی ہاتھ جوڑ کے میری منت ہے کہ آپ نے بہت بہت اچھے کام کیے ہیں اس پنجاب میں، اس ملک کے لیے. تو خدا را میرے لیے کچھ ایسا کر دیں مجھے بھیک نہ مانگنی پڑے. میں ایسے نہیں مرنا چاہتا، میں بھی جینا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں. بس خدا کے لیے میرے لیے آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں، آپ کی مہربانی.